بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. دوستو عزیزو، جب آدمی انسان جو ہے کچھ ہوش سنبھالتا ہے یا پھر کچھ جو ہے اپنے آپ کو عقلمند سمجھتا ہے، سمجھتے ہوئے انسان جو تجارت ہے، کاروبار ہے، اسی کو سہارا سمجھنے لگ جاتا ہے. اور کوئی صحت کو سہارا سمجھتا ہے کہ میرے سہارا یہی ہے، میری زندگی کا سہارا تو صحت ہے میری. کوئی سمجھتا ہے کہ میری زندگی کا سہارا تو تجارت ہے. کوئی اپنے بچوں کو سمجھتا ہے کہ میری زندگی کا سہارا ہے. اب جب سہارا ٹوٹتا ہے تو ایسا انسان ٹوٹ جاتا ہے. اس میں سے ایک سہارا بھی ٹوٹا تو انسان ایسا ٹوٹتا ہے جس کو سہارا سمجھا وہ سہارا گیا تو اپنے آپ کو اتنا بے بس اور بیچارہ محسوس کرتا ہے اور اتنا ٹوٹ جاتا ہے. دوستو عزیزو، عقل مندی تو کیا ہے؟ یہ سہارا کون ہو سکتا؟ سہارے کے لیے کیسی چیز ہونی چاہیے؟ سہارا تو وہ ہونا چاہیے جب ہم اپنے آپ کو بے سہارا محسوس کریں تو مدد آئے. اور بے سہارا مدد ہو تو مدد کے لیے وہ کون سی ذات ہے؟ وہ تو صرف ایک اللہ کی ذات ہے. جو اللہ پر بھروسہ کیا وہ تو آفت میں رہا. اور جو یہ دنیاوی چیزوں کو، جس نے تجارت کو سہارا سمجھا، کارخانوں کو سہارا سمجھا زندگی کا، جس نے مال کو، یا جس نے اپنی جو ہے اولاد کو سہارا سمجھا، جب اولاد نے چہرہ پھیر لیا اور اولاد نے جو ہے ناراض ہو کر کے ان سے دور ہو گئے، اولاد دور ہو گئے، تو بالکل ایسا ٹوٹتا ہے انسان، ایسا ٹوٹتا ہے کہ بھئی بے سہارا، کہ اپنے سب کچھ ٹوٹ جاتا ہے، سب زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے. اب جس کو سہارا سمجھا وہ سہارا چلے گیا. جس نے اس سہارا غلط سے چیز کا متعین کر دیا اس نے. دوستو، سہارا کس چیز کو ہونا چاہیے؟ سہارا کے لیے کیا چیز ہے؟ دیکھیے، جب ہم کتنا بڑا احسان مانے ہم کو اللہ نے، ایسی جب آنکھ کھولے تو اللہ نے مسلمان گھر آنا عطا فرمایا. اور پھر آنکھ کھولی تو ہمارے کانوں میں جو ہے ایک کان میں اذان اور کان میں اقامت دی گئی اور کہا گیا کہ تم جینا ہے تو ہم کو یہی اسی وقت بتا دیا گیا، تو جینے ہے تو ایک خدا کے سہارے جیا کرو. وہی ایک سہارے کا ذریعہ ہے، یہی سہارے کے قابل ہے. دنیا میں سب چیزیں تو ہیں، جیسا کہ ابھی تجارت بھی، اور یہ ساری چیزیں جو اللہ نے دی ہیں اسباب ہیں، اس پر جو ہے اعتماد، جو ہے بھروسہ کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ ضرورت کی چیزیں ہیں، ضرورت کے لیے تو ہے، لیکن اسی پر بھروسہ کرنا ٹھیک نہیں ہے. بھروسہ تو صرف خدا کی ذات پر ہو. بھروسے کے قابل نہیں ہے یہ چیزیں، یہ تو دھوکہ ہوگا. صرف بھروسے کے قابل خدا کی ذات ہے. اللہ کے سوا کسی پر بھروسے کے قابل نہیں. جس نے خدا پر بھروسہ کر کے جیا وہ ہمیشہ آفت میں رہا. حتیٰ کہ اس کو کبھی ایسے بھی دیکھا، کسی کو ہم دیکھا ہوتا تو پتہ چلتا کہ موت، ساری چیزیں تو چھوٹ گئی، حتیٰ کہ زندگی بھی ختم ہو گئی، موت کے منہ میں چلے گیا. لیکن جس نے خدا کے بھروسے جیا ہے بڑا مطمئن رہتا ہے. زندگی بھی ختم، اب موت کے منہ میں ہے، آخری وقت ہے انسان کا، لیکن بڑا مطمئن ہے وہ. اس کے چہرے میں تھوڑے بھی پریشانی کے آثار نہیں، تھوڑے بھی گھبراہٹ کے آثار نہیں، کیونکہ اس نے خدا کے سہارے دیا ہے. وہ سہارا، جس کا سہارا لے کر جاؤ، وہ سہارے کی وجہ سے اتنا مطمئن ہے وہ. اب اس سے بڑے کیا پریشانی کی بات ہے کہ موت الگ گئی ہے، موت کے قریب، موت پر آ چکا ہے، موت کے منہ پہ چلے گیا ہے، لیکن بڑا اطمینان میں ہے کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے. یہ جو چیز ہے اس کے بھروسے میں زندگی گزارنی ہے، یہی اصل چیز ہے. دوستو، انسان سمجھے کہ کس کے سہارا جینا ہے. سہارے جینے کی بات ہے تو سہارے تو خدا کے جینا ہے. وہ کون سی ذات ہے؟ اب دنیا میں کسی پر دیکھیے، آدمی کبھی دنیا کے معاملے میں دیکھیے بھروسہ کس پر کرتا ہے؟ پہلے سوچتا ہے کہ ایک حالات کا، میرے حالات کا پورا جاننے والا ہو، اور پھر وہ جو ہے اس کے پاس طاقت قوت ایسی ہو کہ وہ میری مدد بھی کرے. اور تیسری بات دیکھتا ہے کہ مخلص بھی ہو. اگر وہ دو چیزیں ہیں اس کے پاس، کہ وہ طاقت قوت بھی ہے اور عقل بھی ہے، بہت اچھا ہوشیار بھی ہے، لیکن وہ ہمارا مخلص نہیں ہے، ہمارا خیر خواہ نہیں ہے، تو ہم اس کے پاس نہیں جاتے، اس کی مدد نہیں لیتے. مخلص تو ہے، خیر خواہ بھی ہے، لیکن وہ ہمارے پاس ہماری مدد کرنے کے قابل نہیں ہے، نہ وہ طاقت قوت ہے، نہ اتنی عقل ہے کہ وہ ہماری مدد کر سکے، تو بھی ہم اس کی مدد نہیں لیتے.
اب یہ تینوں چیزیں خدا سے بڑھ کر کس کے پاس ہے؟ خدا سے بڑھ کر کون سی ذات ہے جو یہ تینوں چیزیں ہو سکتی ہے؟ پھر خدا سے بڑھ کر کس پر بھروسہ کیا جائے؟ سب سے زیادہ بھروسے کے قابل تو وہی ہے. تب یہ تینوں چیزیں ہیں کہ بھائی اللہ سے بڑھ کر علم، اللہ سے بڑھ کر کے جو ہے مخلص اخلاص بندے کے ساتھ کون کر سکتا ہے؟ پھر کیا ہے کہ ہم کو کیا ہو گیا، ہمارے حالات کیا ہو گئے کہ ہماری نظریں صرف یہ اسباب جو دنیا ہیں، یہ جو تجارتی کارخانے ہیں اور جو صحت ہے یا جو پھر مال ہے، دولت ہے، اسی پر بھروسہ کر رہے ہیں ہم کو کیا سکھایا گیا تھا؟ جب ہمارے آنکھ کھلی تو ہم کو تو سکھایا گیا تھا کہ اللہ کے سہارے جیو، لیکن ہم تو حالات ایسے دھارے میں بہتے چلے گئے کہ ہم کو تو وہ اللہ کے یا اللہ کے بھروسے میں جینا تھا. ہم تو یہ جو چیزیں ہیں، جو استعمال کی چیزیں ہیں، ضرورت کی چیزیں ہیں، اسی کو بھروسے کے قابل سمجھ گیا. یہ تو بھروسے کے قابل ہے ہی نہیں، اس میں کوئی چیز بھروسے کے قابل نہیں ہے. یہ تو اسباب ہیں، ضرورت کے لیے استعمال کے لیے دیے ہیں، اسباب کے طور پر استعمال کرنا ہے، لیکن اس کے اوپر بھروسہ کرنا نہیں ہے. بھروسہ تو خدا کی ذات پر ہو. خدا کے ذات پر جو بھروسہ کر کے رہے گا وہ کامیاب ہوگا، فلاح پائے گا. اور ہمارے پاس دیکھیے سب کے لیے وقت ہے. اگر ہمارے تجارت کے لیے بول رہے ہیں، فیکٹری کے لیے، ہم کو صبح میں 4 بجے سے اٹھ کر کے سارا محنت کرنے کے لیے، خون پسینہ ایک کرنے کے لیے، ناشتے کو بھی وقت نہیں، کھانے کو بھی وقت نہیں، سب میں پیسے کمانے کے لیے وقت ہے. یہ کہیں جانا ہو تو بھی وقت ہے، سفر بھی کر سکتے، سب کر سکتے. اگر وقت نہیں ہے تو پھر اللہ کے لیے نہیں ہے. جو اصل چیز ہے، جو بھروسے قابل ہے، اس کے لیے نہیں. یہ جو جس کو بھروسہ سمجھتا ہے، جو تجارت ہے، مال ہے، دولت ہے، اور یہ جو چیزیں ہیں، صحت ہے، اس کے لیے تو سب کچھ کر سکتا ہے. ہاسپٹل بھی جانے کے لیے وقت ہے، ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے ایک وقت ہے. لیکن اللہ کو یاد کر لے، اللہ کو پکار لے، اللہ کو اپنے پیارے نام سے پکار لے، اللہ کے کیسے کیسے نام ان سے پکار لے، اس کے لیے وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس. کہ کیسی زندگی ہے ہماری؟ اس لیے وقت نہیں ہے کیونکہ ہم نے سمجھا ہی نہیں بھروسے کے قابل کون سی چیز ہے. بھروسے کے قابل جو چیز نہیں ہے اس کے لیے تو وقت مل جاتا ہے. بھروسہ جس پر کرنا ہے، جو اصل چیز ہے، جو کامیاب ہونے کی، فلاح پانے کی چیز ہے، جو اللہ کی ذات ہے. اسی کے لیے اللہ نے بھی فرما دیا قرآن میں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو ہے کون کرتا ہے کہ جیسا قدر کرنا ہے کون کرتا ہے. قدر کرنے والی ذات وہ ہے، اس کی قدر ہی نہیں کرتا انسان. سمجھا ہی نہیں خدا کو ابھی تک، خدا کو پہچانا ہی نہیں. خدا کو پہچان لیتا نا تو پھر اس کے ایک لمحہ بھی نہیں بھولتا. ہر چیز سب سے زیادہ اس کو یاد کرتا. وہی چیز ہے مدد کر سکتی ہے، وہی چیز ہے ہمارے پریشانیوں کو حل کر سکتی ہے. اس کے سوا کوئی چیز نہیں ہے. سارے چیزیں مسبب الاسباب ہے. اسباب پر کیوں نگاہ ہے؟ ہماری نادانی ہے کہ ہم اسباب پر نگاہ لگائے بیٹھے ہوئے ہیں. اسباب کا حکم ہے لیکن بھروسے کے قابل نہیں ہے. اسباب کا حکم لیکن یقین بالکل اسباب پر نہ ہو. یقین تو صرف خدا کی ذات پر ہو کہ وہ اس اسباب کے اندر جان، اس اسباب کے اندر کام اسی وقت ہوگا. اس اسباب کے اندر جان بھی اسی پہ پڑے گی. اس کام کا پھل ثمرہ بھی اسی وقت ہوگا جب خدا چاہے گا. تو بھروسہ تو اس پر ہونا چاہیے، یقین تو اس پر ہونی چاہیے، توکل تو اس پر ہونی چاہیے. خدا کی ذات پر توکل کر کے جو اسباب اختیار کیا وہ کامیاب ہو گیا. تو اسی کے لیے کرنا چاہیے. اور ہمارے حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پانا ہے تو سب سے بہترین نسخہ تو یہ ہے کہ اللہ کے جو جتنے پیارے نام ہیں اسے وقت نکال کر کے پکار کے دیکھیں کہ اللہ کیسا پیارا ہے، کیسا لپک کر کے لیتا ہے، اور کیسا اپنا اچھی طرح معلوم ہو جاتا ہے. جب وہ ہم سے پیار کرنے لگتا ہے تو ہمارے دل کے اندر ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ایسا مزہ اور لذت محسوس ہونے لگتا ہے کہ اس کے نام میں لذت محسوس ہونے لگتی ہے. اس کے نام کی لذت ایسی ہوتی ہے کہ وہ نام لیے بغیر چین نہیں پاتا، اس کو پکارے بغیر چین نہیں پاتا. وقت کی بات ہی نہیں ہو. جب اس کو لذت آ جاتی ہے، تعلق ہو جاتا ہے تو وقت ہی وقت ہے. ہر وقت اس کی زبان سے وہی رہتا ہے. وہ کتنا بھی مصروف ہو، کہیں بھی رہا ہو، پھر اللہ تعالیٰ کا رہتا ہے، مولا کا بن کے رہتا ہے. ہر وقت اس کا دل جو ہے خدا کی یاد و محبت میں رہتا ہے. خدا کی یاد و محبت کی چیز ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے ایسے ناموں کے ساتھ اس کے وہ رحمان ہے. اس سے بڑھ کر رحم کرنے والی کون سی ذات ہے؟ کہ کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر. ماں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات. اس کو بندہ بھول بیٹھا ہے، اس کے لیے وقت نہیں ہے. اس کو نام پکارنے کے لیے وقت نہیں ہے. اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے وقت نہیں ہے. اس کے سامنے گڑگڑانے کے لیے وقت نہیں ہے. اس سے اپنے حاجتیں مانگنے کے لیے وقت نہیں ہے. اور پورے چیزیں، پوری توانائی، پوری اپنی طاقت اور پوری اپنی جو ہے جو صلاحیتیں ہیں، سب کچھ جو ہے یہ اسباب پر دنیا کے لیے اور یہ اسی پہ لگا رہا ہے، دنیا کے ہی چیزوں پر. مسبب الاسباب کو بھول بیٹھا ہے. اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. یہ تو بیکار چیزیں ہیں.
اس کو اللہ نے ایک مصلحتاً اس چیز کو لگایا ہے، اس میں کچھ نہیں ہے، دوا میں شفا نہیں ہے، شفا خدا کے ہاتھ میں ہے، دوا کا حکم اسباب کے حق ہے۔ اسی کے لیے فرمایا گیا کہ جب کوئی بیمار ہو جائے پہلے صدقہ دو، پھر طبیب کے پاس جاؤ، اور طبیب کی دوا کھاؤ، طبیب کی دوا پر بھروسہ نہیں، خدا کی ذات پر رکھ کے کھاؤ کہ یا اللہ تو شفا دینا چاہے تو شفا دے، کیونکہ کسی دوا میں شفا نہیں، شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب وہ حکم ہوگا تو شفا ہوگا، حکم نہیں ہوگا، اللہ کا حکم نہیں ہوگا، وہ دوا چاہے کتنی بھی ہو، کیسا بعض طبیب بھی تجویز کر رکھا ہو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو کیوں کہا گیا کہ بھائی پہلا صدقہ دو؟ صدقہ اللہ کا غضب کو، غصے کو بجھاتا ہے۔ پتہ نہیں یہ جو بیماری کس وجہ سے آئی ہے، ہماری کس نادانی ہے، کس گناہ کی سزا ہے، اور کس وجہ سے اللہ نے یہ ہم کو بھیجا ہے، کیونکہ بیماری آنا بھی اللہ کے حکم سے، اور شفا پانا بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ تو پہلے خدا کو یاد کیا جائے، اس کے راہ میں صدقہ دیا جائے، اللہ سے مانگ کر کے دوا کھائی جائے، اور پھر دوا کے بعد جو ہے پھر اللہ سے ہی توکل کی جائے کہ اللہ تو شفا دے، تو ہی میرے لیے شافی بھی ہے، کافی بھی ہے۔ ابھی تو نے اسباب کا حکم ہے، تیرے حکم کے لیے میں کھا رہا ہوں، تب فائدہ ہوگا۔ انسان اس کو پہلے سمجھے کہ کون ذات اصل ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب اس کے تعلق قوی ہوگا۔ اس کے ساتھ تعلق کب ہوگا؟ جب اس کا نام وہ جو ہے کثرت کے ساتھ، پیار کے ساتھ لے گا، وقت نکال کر کے اللہ کو تنہائی میں پکارے گا، اللہ تعالیٰ کو پکارے گا۔ جتنا زیادہ پکارے گا اتنا تعلق پیدا ہوگا، جتنا زیادہ پیار اس سے تعلق ہوگا اتنا ہی اللہ بھی اس سے پیار کرے گا۔ اللہ کا پیار کرنا خود کتنی بڑی نعمت ہے، اور جس بندے کو یہ نعمت مل جائے اس کا پوچھنا ہی کیا ہے، اس کی زندگی کیسے مزیدار ہوگی، اس کا تصور نہیں کر سکتے کوئی انسان۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔